اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 27 شوال 1442 ہجری، 9 جون 2021 عیسوی، 26 گتے جیٹھ 2078 بکرمی، منگل کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے دن سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے سماعت فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم، کلام جمیل اختر شفیق تیمی کا، آواز جمیل اختر شفیق تیمی ہی کی، بول ہے: شرک و بدعت کے چراغوں کو بجھاؤ بہنوں، شرک و بدعت کے چراغوں کو بجھاؤ بہنوں، اور توحید کی تم شمع جلاؤ بہنوں۔ شرک و بدعت کے چراغوں کو بجھاؤ بہنوں، شرک و بدعت کے چراغوں کو بجھاؤ بہنوں، شرک و بدعت کے چراغوں کو بجھاؤ اور توحید کی تم شمع جلاؤ بہنوں،
کی تم شمع جلاؤ بہنوں، اپنے چہرے کو رکھو آپ وضو سے روشن، اپنے چہرے کو رکھو آپ وضو سے روشن، روح کی پیاس نمازوں سے بجھاؤ بہنوں، صبر کے گھونٹ پیو زود کے پیکر بن کر، شکر کے جام پیو اور پلاؤ بہنوں، شکر کے جام پیو اور پلاؤ بہنوں، اچھی باتیں ہی رہے ورد زباں ہر لمحہ، سرخ ہونٹوں پہ صداقت کی لگاؤ بہنوں، صرف اللہ کے در پر ہی جھکاؤ سر کو، غیر کے در پہ جبھی تم نہ جھکاؤ بہنوں، شرک و بدعات کے چراغوں کو بجھاؤ بہنوں، اپنے چہرے پہ ملو شرم و حیا کا غازہ، کاجل آنکھوں میں شرافت کا لگاؤ بہنوں، کاجل آنکھوں میں شرافت کا لگاؤ بہنوں، چال سنت کے مطابق ہو تمہاری سیدھی، پاؤں میں عزم کے پازیب چڑھاؤ بہنوں، عقل پہ اپنی احادیث کو تولا نہ کرو، روغن خوب نبی سر میں لگاؤ بہنوں، روغن خوب نبی سر میں لگاؤ بہنوں، اپنی اولاد کو غیروں کی روش سے روکو، اپنی اولاد کو غیروں کی روش سے روکو، علم قرآن و احادیث ان کو پڑھاؤ بہنوں، بالیاں کان میں تات کی رہے آویزاں، بالیاں کان میں تات کی رہے آویزاں، مہدی حسنات کی ہاتھوں میں لگاؤ بہنوں، اپنی اولاد کو غیروں کی روش سے روکو، علم قرآن و حدیث ان کو پڑھاؤ بہنوں، حسن کردار سے قرآن کی تفسیر بنو، حسن کردار سے قرآن کی تفسیر بنو،
حسن اخلاق سے تم حسن بڑھاؤ بہنوں، حسن اخلاق سے تم حسن بڑھاؤ بہنوں۔ ساقی بول عمر کی تم سے ہے گزارش اتنی، ساقی بول عمر کی تم سے ہے گزارش اتنی، اپنی بہنوں کو یہ اشعار سناؤ بہنوں، اپنی بہنوں کو یہ اشعار سناؤ بہنوں، شرک و بدعت کے چراغوں کو بجھاؤ بہنوں۔ دوستو، سماج اور معاشرے کی عکاسی کرتی ہوئی خوبصورت سی نظم آپ جمیل اختر شفیق تیمی کی آواز میں سماعت کر رہے تھے، جو نظم دہلی سے شائع ہونے والا کثیر الاشاعت میگزین ترجمان دہلی کے اندر 2005 میں شائع ہوئی تھی۔ اس نظم کے خالق کا نام ہے ڈاکٹر عبدالرب ثاقب۔ انہی کلمات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ اپنے قیمتی تاثرات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو موبائل اٹھائیے، ڈائل کیجیے 9973234929۔ انہی کلمات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا دھنوشا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے توحید کے اثرات انسانی زندگی پر۔ تو لیجیے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ محترم سامعین کرام، پروگرام صدائے حق کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے توحید کے اثرات انسانی زندگی پر۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ ابراہیم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا اس آیت میں ارشاد ہوا کہ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی؟ کشجرۃ طیبہ، اس پاکیزہ درخت کی مانند، اصلها ثابت،
جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پیوست ہے، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، تُؤْتِي أُكُلُهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، جو درخت کہ ہر وقت اور ہر موسم میں اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر سکے۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور انسانی زندگی پر اس کلمے کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا انسان اس کلمے کی وجہ سے اس کی زندگی میں جو مثبت تبدیلیاں ہوتی ہے، جو اچھی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ جیسے ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں پیوست ہوں، اور جڑ زمین جتنی گہرائی میں پہنچی ہوئی ہے اس کی شاخیں بھی اسی قدر بلند ہے، اسی قدر اونچی ہے، آسمان سے اس کی شاخیں باتیں کر رہی ہیں، اور درخت ایسا ہے کہ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر درخت کے پھل دینے کا ایک موسم ہوتا ہے، وہ اپنے موسم ہی میں پھل دیا کرتا ہے۔ لیکن یہ جو درخت ہے توحید کا درخت، توحید کا شجر، یہ ایسا درخت کہ یہ ایک ایسا شجر ہے کہ اس کے پھل دینے کا کوئی موسم نہیں، وہ سال بھر پھل دیتا ہے، وہ ہر مہینے پھل دیتا ہے، وہ ہر ہفتے پھل دیتا ہے، ہر دن پھل دیتا ہے، ہر گھڑی اور ہر لمحہ پھل دیتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ اسی آیت کی تفسیر وہ حدیث جو مشہور حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قوله لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان کے 73 سے زائد شعبے ہیں، ایمان کی 73 سے زائد خصلتیں ہیں، فافضلوها قوله لا الہ الا اللہ، ایمان کا سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے کمتر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ اس حدیث میں ایمان کو ایک ایسے شجر سے، ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے جس کی 73 سے زائد شاخیں ہوا کرتی ہے۔ حضرات، عقیدہ توحید جس کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں واضح کیا ہے، اور انسانی زندگی پر اس عقیدے سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ عقیدہ اسلام کا نچوڑ ہے، اسلام کی وہ بنیادی تعلیم ہے جن پر تمام شرعیتوں کا ہر دور اور ہر زمانے میں دار و مدار رہا ہے۔ اسی عقیدہ توحید کے لیے سارے انبیاء، سارے رسول بھیجے گئے، اسی عقیدہ توحید کو لے کر آسمان سے ساری کتابیں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا
ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، جس رسول کا پیغام یہ ہوتا تھا، جس رسول کا مقصد یہ ہوتا تھا، جس رسول کی دعوت یہ ہوتی تھی، جس رسول کا اعلان یہ ہوتا تھا کہ ان اعبدوا اللہ، اے اللہ کے بندو اللہ ہی کے ہو جاؤ، وہ عبادت اسی کی کرو، سجدے اسی کے سامنے کرو، مرادیں اسی سے مانگو، نظر و نیاز اسی سے کرو، اور طاغوت کی بلندگی سے بچو۔ اور طاغوت کسے کہتے ہیں؟ الطاغوت کل ما عبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جس چیز کی بھی پوجا اور پرستش کی جائے وہ طاغوت ہے۔ تو ہر نبی اور ہر رسول جو دنیا میں آیا کرتا تھا، ان کا پیغام یہ ہوتا تھا، اس نے انسانوں کو یہ سبق پڑھایا، اے انسانوں، تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا خالق اللہ ہے، تمہارا مالک اللہ ہے، تمہارا رازق اللہ ہے، اور تمہارا مدبر اللہ ہے۔ جب خالق وہی، مالک وہی، مدبر وہی، تو مالک بھی وہی ہو سکتا ہے۔ زندگی میں اسی کی بندگی کرو، اسی کے بندے بن کر جیو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ قرآن کا پہلا حکم توحید ہے، قرآن کی پہلی باتیں توحید ہے۔ حضرات، ہماری اور آپ کی اخروی نجات کا دار و مدار اسی عقیدہ توحید پر ہے۔ عقیدہ توحید کو دل میں بسائے بغیر، عقیدہ توحید کو گلے لگائے بغیر کوئی نجات کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ خاندان یہاں کام نہیں آئے گا، حسب و نسب یہاں کام نہیں آئے گا، عہدہ و منصب یہاں کام نہیں آئے گا۔ جس انسان کے پاس عقیدہ توحید کی صورت میں پروانہ نجات نہ ہو، وہ کبھی نجات کا خواب نہیں دیکھ سکتا۔ تبھی تو پیارے نبی نے اپنے لخت جگر سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ بیٹی فاطمہ، ایمان لا لے، عمل کر لے، اور ایمان لا کے عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، میں تیرے کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ اسی لیے کہا گیا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، چونکہ ہماری اخروی نجات کا دار و مدار اس کلمہ توحید پہ ہے۔ قبر کے سوالات کے جوابات ہم تبھی دے پائیں گے جب عقیدہ توحید دل میں بسا ہوا ہو۔ حشر کی عدالت میں ہم اطمینان سے تبھی کھڑے ہو سکیں گے جب عقیدہ توحید کی دولت دل میں موجود ہوں۔ کہنا یہ ہے کہ اس عقیدہ توحید پہ نجات کا دار و مدار ہے، تو زندگی کی آخری لمحات میں شریعت کی تعلیم ہے کہ اپنے عزیز و اقارب جو کہ موت کے منہ میں جنہیں تم دیکھ رہے ہو، انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو کہ نجات کا دار و مدار یہی ہے۔ حضرات، عقیدہ توحید یہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کائنات میں توحید سے بڑی کوئی اور طاقت نہیں، اس کائنات میں توحید سے بڑا کوئی اور سہارا نہیں، کائنات میں توحید سے بڑی کوئی اور قوت نہیں۔ جس انسان کے پاس یہ طاقت ہو وہ کبھی دب نہیں سکتا، جس انسان کے پاس یہ قوت ہو وہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا، جس انسان کے پاس یہ سہارا ہو وہ کبھی خود کو بے سہارا محسوس نہیں کر سکتا۔
عقیدہ توحید کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ حضرات، قرآن مجید اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے۔ عقیدہ توحید کی اسی اہمیت کے پیش نظر کہ جب بھی بگڑے لوگوں کی اصلاح کرنی ہو تو بگڑے لوگوں کو اصلاح کا آغاز عقیدہ توحید سے ہونا چاہیے۔ اصلاح و تربیت کا آغاز سفر شروع ہوتا ہے عقیدہ توحید سے۔ اصلاح و تربیت کا سفر شروع ہوتا ہے اصلاح عقائد سے۔ ایک شخص کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، غیر اللہ سے اس کا دل جڑا ہوا ہے، اور آپ اس کے اخلاق سدھارنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ اس کی نماز سدھارنے میں لگے ہوئے ہیں، یہ تربیت کا غلط طریقہ ہے، یہ اصلاح کا نبوی طریقہ نہیں ہے۔ جس انسان کا عقیدہ خراب ہے، جس انسان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، جس انسان کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، آپ اس کی نمازوں کی اصلاح کر کے کیا کر لیں گے؟ ہر نماز مردود ہے۔ جس دل میں شرک ہو اس کا ہر صدقہ مردود ہے، اس کی ہر عبادت مردود ہے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ پیارے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا، حضرت معاذ کو آپ نے کیا نصیحت کی؟ کہا انک تأتی قوم من اہل الکتاب، اے معاذ، ایک ایسی قوم کے پاس تم جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، جو اپنے پاس آسمانی کتاب رکھتے ہیں۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اہل کتاب کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، عملی خرابیاں، اخلاقی خرابیاں، معاملات کا بگاڑ تھا، لیکن وہی شرک بھی تھا۔ آپ نے حضرت معاذ کو نصیحت کی، کہا فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ سب سے پہلے انہیں اصلاح عقیدت کی دعوت دینا، لا الہ الا اللہ کا عقیدہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھاؤ، غیر اللہ کی غلامی سے، غیر اللہ کی غلامی کی زنجیروں سے پہلے انہیں آزاد کرواؤ۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ تمہاری بات مان جائیں، توحید کی سبق کو قبول کر لیں، شرک سے براءت کا اعلان کر دیں، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، تب انہیں یہ تعلیم دو کہ دن رات میں 5 وقت کی نمازیں اللہ نے فرض کی ہے، نماز پڑھو۔ یاد رکھیے، اصلاح و تربیت کا یہ بہت بڑا اصول ہے، جس سے میدان دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ اور بہت ساری جماعتیں نظر انداز کی ہوئی ہیں۔ اس کا تعلق مزاروں سے ہے اور آپ ان کی نمازوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق درگاہوں سے ہے، آپ ان کی نمازوں کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اس کا تعلق اولیاء سے ہے، اولیاء کو خدا کا درجہ دے رکھا ہے اور آپ ان کے اخلاق کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ دعوت و تبلیغ کا نبوی طریقہ نہیں۔ اصلاح کا آغاز توحید سے ہوتا ہے، تربیت کا آغاز توحید سے ہوتا ہے۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور اسی طرح سے حضرات، کتاب و سنت میں بھی بتائی گئی ہے، توحید کی اہمیت کے پیش نظر قوموں کے درمیان اتحاد کا کوئی فارمولہ ہو سکتا ہے، وہ بھی توحید ہے۔ قرآن نے اہل کتاب سے مخاطب ہو کے فرمایا، پیارے نبی سے کہا گیا، اے اپنے زمانے کے کرسچنوں کو بلاؤ، اپنے زمانے کی عیسائیوں کو بلاؤ، اپنے زمانے کے یہودیوں سے کہو، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے کرسچنوں آؤ، اے یہودیوں آؤ، ہم سب متحد ہوتے ہیں ایک دعوت پر۔ وہ دعوت کیا ہے؟ ان لا نعبد الا اللہ،
کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ آؤ اس دعوت پر ہم سب ایک ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دین دین توحید تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دین دین توحید تھا۔ آؤ اس عقیدہ توحید کی بنیاد پہ اتحاد کرتے ہیں۔ قرآن عقیدہ توحید کے بنیاد پہ اتحاد کی دعوت دیتا ہے۔ حضرات، عقیدہ توحید کی عظمت، عقیدہ توحید کی اہمیت پر جتنا بھی کہا جائے کم ہے۔ کتاب و سنت میں اذکار کی جو بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اللہ نے کہا فاذکرونی اذکرکم، جو بندے مجھے یاد رکھتے ہیں میں انہیں یاد رکھتا ہوں، جو بندے میرا ذکر کرتا ہے میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اذکار شروع سے آخر تک پڑھ لیجئے، اذکار سراسر توحید ہی توحید ہے۔ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، توحید ہی توحید ہے۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، توحید ہی توحید ہے۔ آپ الحمدللہ کہتے ہیں، توحید ہی توحید ہے۔ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، توحید ہی توحید ہے۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، توحید ہی توحید ہے۔ آپ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم پڑھتے ہیں، سراسر توحید ہی توحید ہے۔ محترم سامعین کرام، عقیدہ توحید کو ماننے کے بعد، عقیدہ توحید پہ ایمان لانے کے بعد انسان ہر قسم کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، انسان ہر انسان کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد جنات اور شیاطین کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد افکار و نظریات کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کی غلامی سے آزادی نصیب ہوتی ہے اور بندہ موحد کائنات کے سامنے بے خوف و قدر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اللہ الہ واحد کا غلام ہوں، دنیا کے کسی طاقت کے سامنے وہ جھکتا نہیں، یہ عقیدہ توحید کی دولت ہے جس سے انسان بے خوف ہو جاتا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے اور اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات، عقیدہ توحید کا ایک اثر بندہ مومن کی زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ انسان کو توہمات سے آزاد کر دیتا ہے۔ مشرکین جس اوہام و خرافات کے دلدل میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں، بندہ موحد کو اس کا عقیدہ اوہام و خرافات کی دلدل سے آزاد کیے دیتا ہے۔ بندہ موحد کبھی یہ نہیں سوچتا ہاں میں جا رہا تھا، میرے سامنے سے کالی بلی گزر گئی، اب مقصد سفر میں کامیاب نہیں ہو سکتا، چلو واپس گھر چلتے ہیں۔ بندہ موحد کبھی ایسی باتوں کو کیئر نہیں کرتا۔ بندہ موحد کبھی یہ نہیں سوچتا ہاں میرے گھر پہ بیٹھ کے الو نے پکار دیا ہے، الو نے آواز کر دی ہے، اب میرے گھر کوئی حادثہ ہونے والا ہے، خوف زدہ ہو جائے، ڈر جائے۔ بندہ مومن کبھی ایسی نہیں سوچتا۔ بندہ موحد کبھی یہ نہیں سوچتا آج منحوس دن ہے، منحوس گھڑی ہے، منحوس مہینہ ہے، کوئی اچھا کام اگر میں شروع کروں گا تو میں کامیاب نہیں ہو سکتا، چلو انتظار کرو اگلا دن آئے، انتظار کرو اگلا دن آئے، انتظار کرو اگلا مہینہ آئے، انتظار کرو اگلی گھڑی آئے۔
ایسے توہمات و خرافات سے بندہ مومن کو عقیدہ توحید رہائی نصیب کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا عقیدہ اسے یہ سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اس کا عقیدہ اسے یہ سکھاتا ہے کہ خیر ہو کہ شر، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اللہ نہ دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت دے نہیں سکتی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اے اللہ، لا مانع لما اعطیت، جو چیز تو دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، ولا معطی لما منعت، اور جو تو نہ دینا چاہے کائنات کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی ایمان ہے جو بندہ موحد کو ہر قسم کے توہمات سے آزاد کر دیتا ہے، اوہام و خرافات کی دلدل میں پھنسنے سے بچاتا ہے۔ تو حضرات، کہنا یہ ہے، عقیدہ توحید انسان کو توہمات سے آزاد کر دیتا ہے۔ بندہ مومن توہمات پہ کبھی ایمان نہیں رکھتا۔ بیدک الخیر، خیر ہو کہ شر، پروردگارا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، عزت تیرے ہاتھ میں، ذلت تیرے ہاتھ میں، دن کو رات میں داخل کرنے والا، رات کو دن میں داخل کرنے والا، مردے سے زندہ کو نکالنے والا، زندے سے مردے کو نکالنے والا، سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے پروردگارا بے حساب و کتاب روزی دیتا ہے۔ حضرات، اسی طرح سے عقیدہ توحید کا ایک اثر بندہ موحد کی زندگی میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ عقیدہ توحید اسے سبق پڑھاتا ہے کہ دنیا میں اگر تو محتاج ہے تو صرف رب العالمین کے در کا، یہی محتاجی ہے جو تیری عبادت ہے۔ اللہ کے آگے جھک، اللہ کے آگے مانگ، اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کر، اللہ کے در کے بھکاری بن، اللہ کے در کا محتاج بن۔ اور یہ ایسی محتاجی ہے کہ جو شخص اللہ کے اس در کا جتنا بڑا بھکاری بنے گا، دنیا و ما فیہا سے اسی قدر بے نیاز ہو جائے گا۔ سوچئے کہ عقیدہ توحید کیسی شان استغنا پیدا کرتا ہے، کیسی شان بے نیازی پیدا کرتا ہے۔ بندہ موحد کے سامنے یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے، بندہ موحد کے سامنے اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ حضرات، عقیدہ توحید کا ایک اثر ہماری عملی زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ ہماری زندگیوں میں بہت ساری عملی خوبیاں پیدا کرتا ہے۔ توحید کا اقرار کرنے سے پہلے، توحید پر ایمان لانے سے پہلے انسان کے اندر جو خوبیاں نہ تھی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا کیا، غیر اللہ کی غلامی سے آزاد کیا کیا، اللہ الہ واحد کے سامنے اپنا سر کیا جھکایا، لا الہ الا اللہ کو دل و جان سے تسلیم کیا کیا، اللہ اکبر، اس کی زندگی میں اتنی عظیم صفات پیدا ہوتی ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جھوٹا تھا، آج اس کی سچائی مثال دی جاتی ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ظالم تھا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کا عدل و انصاف
مثالی بنا ہوا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے معاشرے کا سب سے بڑا غدار اور خائن تھا، آج اس کی امانت داری سب سے بڑی مشہور اور مثالی بنا ہوا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پہلے عصمتوں کا لٹیرا تھا، آج لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد وہ عصمتوں کا محافظ بنا ہوا ہے۔ عقیدہ توحید کو ماننے کے بعد بہت ساری عملی خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں، وہ عظیم صفات پیدا ہوتی ہیں جو کہ صفات انسان کے اندر پائی نہ گئی تھی۔ محترم سامعین کرام، دوسرے جملے میں اللہ کے سوا باقی تمام معبودان باطلہ کی نفی کر دی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کائنات میں معبود تو کئی ہو سکتے ہیں، لیکن پوری کائنات کا معبود برحق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ذالک بأن اللہ الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اس کے سوا جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ باطل ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ تمام نبیوں کی دعوت کی ابتدا توحید ہی سے ہوئی۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگ، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا اور معبود نہیں۔ اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام نے بھی توحید کی دعوت دی۔ اللہ کا فرمان ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ چند انبیاء کرام کی دعوت کا ذکر بطور قرآن نے مثال بیان کیا ہے، ورنہ تمام انبیاء اور رسول اسی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ جو لوگ اللہ کو مانا، وہ اللہ کی باتوں کو تسلیم کیا دل و جان سے، انہوں نے اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان اس کے اندر موجود ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ انا فاعبدون۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس پر یہ وحی نازل کی، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس لیے تم سب میری ہی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو۔ اسی توحید کو سمجھانے کے لیے تمام انبیاء اور طرح طرح کی مشقتیں انہوں نے برداشت کی۔ حضرات، آپ کو حضرت بلال کا واقعہ معلوم نہیں، جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے آقا نے ان کو طرح طرح کی سزائیں دی۔ کبھی ان کے گلے میں رسی باندھ کر بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے اور وہ بچے انہیں گھسیٹتا ہوا لے جاتے، گرم پتھریلی زمین پر ان کو لٹا دیا جاتا۔ اتنی پریشانیاں جھیلنے کے باوجود ان کی زبان سے یہ الفاظ بارہا بار نکل رہا تھا، احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی توحید کے خاطر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے چچا نے کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر ان کی ناک میں نیچے سے دھواں دیا کرتے تھے۔ اسی توحید کے خاطر حضرت مصعب بن عمیر کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا تھا۔ اسی توحید کی خاطر حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر ظلم و زیادتی کا پہاڑ توڑا گیا۔ اسی توحید کی خاطر افلح کو سزا دی گئی۔ اسی توحید کی خاطر خباب بن عرط کے سر کے بال نوچ دیے گئے۔ اسی توحید کے خاطر سعید بن جبیر کو قتل کیا گیا، اور اسی توحید کے خاطر امام ابن حنبل کو مارا گیا۔ ان میں اگر ایک کوڑا ہاتھی پر پڑتا تو ہاتھی بھی چیخ مار کر بھاگ پڑتا۔
تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ یاد رکھو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ یہ زبان سے رٹ لگانے کا نام نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے کہ کلمہ طیبہ کی گواہی دل سے ہو۔ دلوں میں بتوں کو بیٹھائے ہوئے ہیں، دلوں میں بتوں کو سجائے ہوئے ہیں، دل میں غیر اللہ کو جگہ دیے ہوئے ہیں۔ ہزار سجدے بھی کر لو، یہ سجدے آپ کو نجات نہیں دے گی۔ وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے، اسلام ان تعلیمات کی روشنی میں ہمارے اور آپ کے ایک معیار پیش کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو زبان کے ذکر سے پہلے اپنے دل کا عقیدہ بناؤ، وہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اس لیے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ایک انقلابی کلمہ ہے جو انسان کو بدلتا ہے، قوموں کو بدلتا ہے، سماج کو بدلتا ہے اور معاشرے کو بدلتا ہے، ملکوں کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ عقیدہ توحید کا جائزہ لیں، اپنے عقیدہ توحید کی تجدید کریں۔ جان بوجھ کر یا انجانے میں ہمارے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہو چکی ہو، اپنے عقیدہ توحید کو شرک سے پاک کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے، اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو، سننے والے کو زندگی کی آخری سانس تک عقیدہ توحید پہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو شرک سے، وسائل شرک سے اور شرک تک پہنچانے والے ہر چھوٹے بڑے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری، آپ کی اور ہماری آنے والے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر